الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کا اظہار فرما دیا، سارے جادوگروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں فرعون غیر معمولی خوف زدہ ہو گیا۔ صورتحال سمجھ میں نہیں آنے لگی، غیر معمولی خوف زدہ ہو گیا، صورتحال سمجھ میں آنے نہیں لگی۔ یہ خیال کر لیا فرعون نے رہنے دیا جائے، اس معاملے کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس قوم کے فرعون کے ذمہ دار جو لوگ تھے، جس کو قوم کے سردار کہتے ہیں، سادے سیدھے الفاظ میں حکومت سے جڑے ہوئے افراد، فرعون کی حکومت سے جڑے ہوئے افراد نے تجویز پیش کی، معاملے کو اور آگے بڑھا دیا۔ اس تجویز کا ذکر آج کی ان آیتوں میں ہے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا اتذر موسیٰ و قومہ، کیا آپ موسیٰ کو اور ان کی قوم کو ایسا ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ رائے خود بتاتی ہے کہ وہ شکست مان کر خاموش بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے پس منظر بھی اس قدر ہے۔ جادوگر تو جادوگر تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، سزا کو بھی قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ عام پبلک میں سے بھی، قوم میں سے بھی بعض روایتوں کی تفصیل کے مطابق کم و بیش 6000 افراد حق کو سمجھ کر ایمان بھی قبول کر لی۔ تو قوم کے سرداروں نے صورتحال کو دیکھ کر فرعون کو سمجھایا اگر انہیں ایسا ہی چھوڑ دیا جائے تو آپ کا دبدبہ کم ہوتا جائے گا، آپ کے خلاف جو پیش کیا جا رہا ہے دین، وہ دین کا غلبہ ہونے لگے گا، یہ لوگ سر اٹھانے لگیں گے، لہذا شکست کا مظاہرہ تو کرنا نہیں ہے اور اپنے ظلم و زیادتی والے سلسلے کو باقی رکھنا ہوگا۔ اس میں بنیادی چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی نظر انداز کر دینا ٹھیک نہیں۔ اگر کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو یہ لوگ لیفسدوا فی الارض، تمام کے تمام ملک میں، زمین میں یعنی ملک میں فساد برپا کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے فرعون اور فرعونیوں کا جو دین تھا، شرک پرستی، بت پرستی، بلکہ فرعون پرستی تھی، خود اس کے جگہ جگہ پتلے بنا کر نصب کر دیا تھا۔ جو بھی اس کی پرستش کرتے ہیں ان پتلوں کی، ان کے لیے اعلان بھی تھا کہ حکومت سے قریب تر کر دیے جاؤ گے، اور خود ستاروں وغیرہ کی پرستش کیا کرتا تھا وغیرہ۔ تو اب یہ نظام جو درہم برہم ہو جائے گا، لوگ حق سمجھ کے ادھر مائل ہونے لگیں گے، اس کو انہوں نے اس مضمون کو اس مفہوم میں بیان کیا، سارے ملک کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گے یہ لوگ۔ نہ صرف بگاڑ پیدا ہوگا، آپ کی اہمیت گھٹ جائے گی، وہی ہزار روکا اور وہ چھوڑ دیں گے آپ کو۔
وآلیہتک، اور آپ نے جتنے معبود بنا کر رکھے ہیں، پتلے بنا کر نصب کیے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزوں کو بھی لوگ اس سے ہٹنے لگ جائیں گے۔ بات اس کے سمجھ میں آئی، بات اس کے یوں سمجھ میں آئی، تو اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا سنقتل ابناءہم۔ اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا، ایک موسیٰ کی آمد کا ذکر کے سلسلے میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرتے چلنا، پیدا ہونے والی بچوں کو زندہ چھوڑتے چلنا، تاکہ یہ بڑی ہونے کے بعد ہماری قوم کے ہر گھر میں خدمت کر سکیں، ہم ان سے خدمت لے سکیں، غلامی کا درجہ دے سکیں، تو اس سلسلے کو برابر جاری رکھیں گے۔ جاری رکھ کر یہ ظاہر کرنا بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری حکومت میں، حکومت کے پروگراموں کے آگے بڑھانے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ سلسلہ قتل و غارت گری کا، غلام بنانے کا، ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یہ جاری رکھ کر ایک ظاہر کریں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان تمام لوگوں کے اوپر غالب ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، پورا زور اور دبدبہ ہمارا ہے۔ یہ اعلانات جب سنے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو نسل ہے یعقوب علیہ السلام کی، جو بہت بڑی تعداد ہے، تو اب تک انہیں امید تھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کے ذریعے سے مصائب سے نکلنے کا کوئی حل نکلے گا، نتیجے میں اور بڑے بڑے مصائب کا، مصیبتوں کا، سزاؤں کا اعلان ہو گیا حکومتی طور پر۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام، تو قوم کو تسلی دیتے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو، واصبروا، اور مصائب کے اوپر صبر کرو۔ یہ پارے 9 ہے سورہ یونس میں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے جو وضاحت فرمائی، اور مزید اس کی وضاحت تفصیلات آگے آئیں گی۔ قوم سے کہا کہ جب تم لوگ ایمان لا ہی لیے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کا یقین رکھتے ہو، تو فتوکلوا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھو۔ اسی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا، بس اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی دعائیں کرتے جاؤ۔ جب ایسی چیزیں آئیں گے تو صبر بھی کرو۔ واقعہ وہ، حالات ان کے وہ، یہی حکم ہے اس امت کے افراد کے لیے بھی، قیامت تک دین سے جڑے ہوئے افراد کے لیے بھی۔ عملی طور پر مظاہرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی ایسا ہی کیا، خاص طور پر مکے کی 13 سالہ زندگی، بلکہ ایسے کئی مراحل میں ایسے شرائط کو بھی قبول کیا جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف پڑنے والے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے موافق ہوئے۔ تو استعانت باللہ اور صبر، یہ 2 ہتھیار ایمان والوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں دنیا کی قومیں ان کے اوپر دبدبہ، قہر، ظلم و زیادتی، مصائب جیسی کیفیتیں لاگو کر دیں، ہمیشہ عام طور پر ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پیچھے مت ہٹو، اللہ سے مدد طلب کرتے چلو، اور آنے والے صورتحال، تنگ دستی وغیرہ سبھی چیزوں میں صبر کرو۔ اگر اس فارمولے کو اختیار کر لو گے، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا، آج کے لیے بھی وہی ہے، تو اللہ کا اعلان ہے ان الارض للہ،
ساری کائنات پیدا کیا اللہ نے، اللہ کی ہے، سارے ممالک اللہ کے ہیں، ساری مملکتیں بھی جو ہیں جہاں جہاں قائم ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، حقیقت بھی اللہ کا ہے۔ اب انسانوں کی طرف یہ قوم وہ قوم، یہ عارضی طور پر منتقلی ہے، اسباب کے لحاظ سے پھر ہٹنا مشکل ہے، یقیناً تم کو ایسا دکھے گا، لیکن تم ہمارے بتائے طریقے پر ہو جاؤ تو حالات کو بدلیں گے، بدلنے کے اسباب پیدا کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ تمام کی تمام زمین، سارے ممالک اللہ کے ہیں، اور اس کا وارث بناتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی جانشین بناتا ہے، حوالے فرماتا ہے اس کو جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اسے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے خلاصے تھے جو قوم کو دلاسا دیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے بعد، وحی کے بعد۔ والعاقبۃ المتقین، اچھا اور بہتر انجام، یعنی اچھا نتیجہ آخر کار اللہ کے احکام کو پابندی سے اختیار کرنے والے کے لیے ہی ہیں۔ متقین کا ترجمہ وہی نکلتا ہے، خوف خداوندی رکھ کر جو حق ہے اس کو اختیار کرنا، ناحق کے دباؤ میں نہیں آنا، خوف اللہ کا رکھ کر آگے بڑھنا۔ یہ ساری نصیحتوں کے بعد قوم نے آگے بڑھ کر اپنے مصائب کا دکڑا سنایا، کہنے لگے اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے، پیغمبری ملنے سے پہلے، زمانے سے ہم کو اذیت دی جاتی رہی۔ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا، اذیت، تکلیف، مشقت، مصائب، اوذینا، ہمیں اذیتیں دی جاتی رہیں، من قبل ان تأتینا، آپ کے آمد سے پہلے، آپ کی پیغمبری سے پہلے بھی۔ اب کچھ اطمینان تھا آپ کے آنے کے بعد، اور من بعد ما جئتنا، اب آنے کے بعد بھی اور بھی بڑھ گئی، وہ سلسلہ اور باقی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یقین رکھو، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ختم کرے گا، ان کا دبدبا کم کرے گا، ختم کرے گا، کر آج جو وہ فائز ہیں ہر چیز کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر تم کو خلیفہ بنائے گا، تم کو حکمراں بنائے گا، اقتدار حوالے کرے گا، تم تمام قوم جو ضعیف سمجھے جا رہے تھے اب قوی بن جاؤ گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لیکن یہ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یوں ہی دے کے چھوڑ دیتے نہیں، جب مل جانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جائیں گے، اب وہ دنیا والوں کی جانب سے خوف و خطرہ ختم ہو گیا، تو اب تم عمل کیسا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ اس لیے خوف و ہراس والی کیفیت وقتاً فوقتاً، زمانہ بزمانہ آنا، یہ دراصل بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، مائل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین حکمت اور مصلحت ہے۔ ان کیفیتوں کے ساتھ تقریر کر کر قوم کو سمجھا دیے، چلتا گیا زمانہ۔ اب یہاں سے اگلی آیت سے فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، ظالم کو بھی ایک دم ختم نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں، حق بتاتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو دو معجزات کا ذکر گزر چکا، ایک ید بیضا تھا، ایک ڈنڈے کا سام بننا تھا، ماں بخیس، اور 7 معجزے جو وقتاً فوقتاً کافی زمانہ مہلت دے کر، اب اس کی تفصیل، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے غلط فائدہ کیسے اٹھایا، ہر مصیبت میں وعدہ کیے ایمان لانے کا، ہر مصیبت میں وعدہ کیے
سہولتیں عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح آزمائے، تو اب اگلی آیتوں سے تفصیل ہے، مسلسل ایک ساتھ ان واقعات کا ذکر، پھر اس قوم کو ہلاک و برباد کرنے کا تذکرہ۔ سبحان اللہ۔